اکبر نے فرمایا کہ وہی آئی ہے، جاؤ پہلا بھی کھول دیا، ڈبل بھی کر دیا۔ میرے رب نے سفارش کی، دل اپنی جگہ، دکھ اپنی جگہ تھا، لیکن وہی آ گئی، بس اب ڈبل ہے۔ کیوں؟ میرا رب چاہتا ہے۔ میں نے نہیں دیکھنا کہ تمہارا بیہیویئر میرے ساتھ کیسا ہے، رویہ کیسا ہے، نہیں نہیں نہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مجھے اس کو راضی کرنا۔ تو دوستو، سب سے بہترین مصرف وہ عزیز و اقارب، بھانجے، بتیجے، دور قریب جو بھی عزیز و برادری میں آتے ہیں، جو مستحق ہیں لیکن آپ کو ان میں اکڑ لگتی ہے۔ وہ اکڑ نہیں ہوتی، وہ اصل میں احساس کمتری ہوتا ہے، ہم اسے اکڑ بنائے رکھتے ہیں، اس لیے اس کو اکڑ مت سمجھیے۔ وہ انسان ہے، جب تھوڑا ملتا ہے پریشان تو ہوتا ہے، وہ آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ ہر وقت اچھے حال میں ہیں تو اس کو غصہ بھی آتا ہے، اس لیے غصے میں ادھر سے کٹوتیاں نہ کیا کیجیے، یہ حصہ پورا رکھیے، اور بالکل پوچھیے بھی مت کہ وہ کہاں کیا کرتے ہیں، بشرطے کہ حقدار ہوں، حقدار ہیں، آپ کو اندازہ ہے، بس ٹھیک ہے، آپ اس کے لیے تحقیق آپ کر لیجئے۔ اور دوسرا مصرف وہ ہیں دینی مدارس کے طلباء۔ میں مدارس کی عمارات نہیں کہہ رہا، عمارت پر براہ راست زکوٰۃ نہیں لگتی، طلباء پر لگتی ہے، طلباء پر لگتی ہے، طالب علم کو دیں۔ اچھا، پہلے مصرف پہ دینے میں دوسرا فائدہ، پہلے مصرف جو رشتہ دار ہیں ان میں صدقہ بھی کہلائے گا جب آپ خرچ کریں گے، اور صلہ رحمی بھی کہلائے گی۔ اور صلہ رحمی کے فوائد میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر میں بھی اور رزق میں بھی برکتوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ عمر میں برکت کا معنی یہ ہوگا کہ آپ اپنی اس زندگی میں جو اللہ نے آپ کو دی ہے، جاتے وقت آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ یار میں بے ٹائم جا رہا ہوں، اللہ آپ کے کام کروائے گا پہلے سے، اور آپ اطمینان سے ایمان کے ساتھ جائیں، یہ بڑی بات ہوتی ہے، ورنہ جاتے ہوئے بندہ اٹھ جاتا ہے، گر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ صلہ رحمی کرنے والے کو پھر اللہ ایسی موتوں سے بچا لیتے ہیں۔ اور دوسرا مصرف جو میں نے طلباء کا بتایا کہ وجہ یہ ہے کہ اسباب کے طور پر جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی، اور جب بھی کوئی موقع ایسا آتا ہے جہاں دین پھیلانے کا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں آپ اور اپنے بچے کو نہیں بھیجیں گے، وہاں یہی لوگ جاتے ہیں، نئے نئے علاقے، سندھ میں، پسنی میں، گوادر میں، جہاں کہیں بھی ضرورت ہو انہوں نے جانا۔ اس لیے ایسے لوگ جو اپنی ہتھیلی پر اپنی جان رکھ کر زندگی دین کے لیے جی رہے، کھاتے ہوئے کچھ خود بھی کھا لیتے ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ ایک گاڑی رکھتے ہیں نا، ایک گاڑی، تو گاڑی میں پیٹرول تو ڈالنا ہی پڑتا ہے اور ڈیزل بھی ڈالنا پڑتا ہے اور اس کی مینٹیننس بھی کرنی پڑتی ہے، تو لیکن یہ کھائیں گے ضرور، لیکن جب یہ کھائیں گے لگائیں گے ادھر ہی۔ اس لیے ایک تو صدقے کا ثواب، دوسرا دین کی نصرت کا ثواب ملے گا کہ آپ نے دین والوں کو اہمیت دی، تو آپ کا حصہ بھی اس میں پڑ جاتا ہے۔ باقی آپ دو چیزیں ہیں، یا تو خود تحقیق کر کے وہاں تک پہنچیں، زکوٰۃ دینا بھی فرض، تحقیق کر کے دینا بھی فرض، یہ بھی اسی طرح فرض ہے، یا پھر آپ کے اعتماد ساتھی ہوں جن پر آپ کو اعتماد ہو، ان کا طلباء سے تعلق ہو، تو ایسے لوگوں کو آپ دے سکتے ہیں تاکہ آپ کو اعتماد والے ہاتھوں میں آگے پہنچا دیں۔ لیکن یاد رکھیے، مدارس میں کہیں کسی مدرسے میں آپ چلے جائیں، وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جائیں اور کوئی ہتھیلی آگے کر دیں۔ طالب علم بڑی غیور قوم ہوتی ہے، انہیں بالکل اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، بلکہ زندگی کا وہ حصہ جو پڑھنے میں گزارتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا غم کیا ہے، اگرچہ ان کے پاس ناشتے کے پیسے نہیں ہوتے، صابن کے پیسے نہیں ہوتے۔ میرے پاس ایک طالب علم پڑھتا ہوں، جس نے 4 مہینے کے بعد بتایا کہ زلزلے میں جب کچھ کئی سال پہلے ہوا تھا، اس وقت میری والدہ کے علاوہ جو عزیز تھے وہ انتقال کر گئے تھے اور والدہ بچ گئی تھی، اور اس دن سے آج تک والدہ جو ہے اس نے چائے نہیں پی، کعوے پہ گزارا کرتی ہے، کیونکہ گھر کے حالات نہیں ہیں، اور میں ایک ہوں، میں مدرسے میں پڑھتا ہوں اور میرے پاس اپنے بھی پیسے نہیں ہیں، لیکن میں نے اسے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں کہا یار کوئی اور محلہ عوامی بندہ ہو کیسے رونا دھونا ڈال دو، وہ چپ کے مطمئن، تو اللہ نے حوصلہ بھی دیا ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک کام بھی لیتے ہیں۔ تو بہرحال وہ سفید پوش ہوتے ہیں، قرآن نے نشانیاں بتائیں کہ وہ لپٹ کر نہیں مانگتے، ہاں پہچان بتاتی ہے کہ یہ ہمارے ہیں۔ اس لیے کہا اگر کسی فقیر کو اچھے لباس میں دیکھ لو تو حسد نہ کرو، اچھا لباس پہن سکتا ہوں تاکہ مجھ پر کوئی ترس کھانے کی کوشش نہ کرے، یہ علامت نہیں کہ اس کے لباس میں سوراخ ہونے چاہیے، ہاں وہ سفید پوش ہوتا ہے، تحقیق کرنی آپ کے ذمہ ہے۔ تو زکوٰۃ کن رشتہ داروں کو نہیں دے سکتے، یہ بھی مسئلہ سن لیجیے۔ اولاد میں سے کسی کو نہیں دے سکتے، بیٹے پوتے نواسے ادھر نیچے کی طرف، اسی طریقے سے ماں باپ دادی دادا نانی نانا ان کو نہیں دے سکتے، کیونکہ شریعت نے ان کے لیے اصل مال میں حق رکھا ہے، اصل مال میں حق رکھا ہے، اس لیے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اصل مال سے دیں۔ اس لیے کسی کا انتقال ہو جائے ان میں سے، تو ان میں سے کوئی موجود ہو، خالہ ہو، پھپھو ہو، تو آپ کے ذمہ ہے کہ آپ اپنے مال میں سے ان کو دیں۔
یہ نہیں کہ نہیں احسان ہے، یہ احسان نہیں، فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے. جیسے بچے کو دینا فرض، ان محرموں کو بھی دینا فرض. ہم نہیں سمجھتے اس کو، ہم کہتے ہیں یہ تو احسان ہے. اس لیے دوستو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. زیورات میں جو زکوٰۃ ہے اس میں ایک اور مسئلے کی وضاحت کروں گا کہ زیورات استعمال میں ہوں یا نہ ہوں، بہرحال زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. اس میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ فضول اضافی رکھے ہوئے ہوں تو زکوٰۃ ہے، گھر میں پہنے ہوئے ہوں ہاتھ میں تو زکوٰۃ نہیں، اس میں کوئی تفصیل نہیں. اور پھر عورتوں کے بعد جو زیور ہوتا ہے نا، کچھ مرد نے ڈالا ہوتا ہے، کچھ وہ خود لے کے آئی ہوتی ہیں، پوچھتی ہیں زکوٰۃ کس پر آئے گی. اس میں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ مالک کون ہے یہ دیکھا جائے. مالک اگر ماں باپ جو عام طور پر دیتے ہیں نا بچی کو، وہ مالک بنا دیتے ہیں، لیکن خاوند جو دیتا ہے نا، بعض علاقوں میں وہ خاوند مالک بنانے کے لیے دیتا ہے، اور بعض علاقوں میں خاوند صرف اور صرف عاریتن استعمال کے لیے دیتا ہے کہ جب تک یہ رشتہ ہے یہ زیور بھی. خدا نہ خاصہ زندگی میں لڑائی ہو تو وہ پہلا مطالبہ کرتا ہے میرا زیور واپس کرو. تو جس عرف میں یہ ہے جہاں پر یہ ہے کہ ملکیت کے طور پر نہیں ہے تو وہاں زکوٰۃ خاوند کو دینی پڑے گی. ہاں جہاں عورت مالک بن جاتی ہے وہاں پر یہ ہے پھر عورت پر زکوٰۃ فرض ہے. وہ مرد اس کے باقی فرائض بھی ادا کرتا ہے، عورت نے اسی کے مال سے کچھ نہ کچھ ادا کرنا ہے. سوال یہ کہ پھر عورت زکوٰۃ کیسے ادا کرے گی؟ اس کے لیے ایک مسئلہ اور بھی ذکر کرتے ہیں. شریعت نے عورت جیسے چھوٹے بچوں کو ہم روزانہ کی پاکٹ منی دیتے ہیں، شریعت نے بیوی کے لیے بھی پاکٹ منی کا حق رکھا کہ اسے روزانہ کی بنیاد پہ دو، اس کی ضرورت کو پورا کرو. ہم کہتے ہیں تو کی کرنا ہے، جو تو کوئی ضرورت ہوگی میرے نہ گال کر لے. غلط بات ہے. چھوٹا بچہ نہیں اس بات کو سمجھتا تو بیوی کو سمجھا رہا ہے اس طرح. ویسے بڑے جناب چونچلے پورے کریں گے لیکن جیب خرچ نہیں دیتے. جیب خرچ اس کا حق ہے، آپ اپنی ہمت کے مطابق جتنا دے سکتے ہیں روزانہ دیا، یہ اس کی ذمہ داری میں شامل ہے. اسی طریقے سے دوستو قرض، بعض لوگوں پہ قرض ہوتا ہے. قرض کا مسئلہ یہ ہے کہ قرض خواہ پر زکوٰۃ آتی ہے، مقروض پر زکوٰۃ نہیں. قرض خواہ پر زکوٰۃ ہے جس نے قرض دیا ہوا. جو مقروض ہے اس پر اس رقم کی زکوٰۃ نہیں آئے گی. مثلا 10 لاکھ کسی نے قرضہ لیا ہوا ہے، اب وہ 10 لاکھ اس کے پاس تجارت میں لگا ہوا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی. ہاں اس سے اوپر ابو ہو جائے تو پھر زکوٰۃ آئے گی، کیونکہ یہ قرض کا ہے. قرض کی صورت میں یہ ہے کہ جو مالک ہے اس پر زکوٰۃ آئے گی. اسی طریقے سے اگر کسی شخص کا قرض ایسا ہے جو اب اس کا ایک تو ثبوت بھی نہیں اور امید بھی نہیں کہ ملے گا، کھا گیا، کوئی ڈیفالٹر ہو گیا جس سے آپ نے قرض لینا ہے، تو اس صورت میں پھر آپ پر بھی زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ ڈیفالٹر ہو گیا، کوئی امید ہی نہیں کہ ملے گا. ہاں جب 70% 60% امید ہو تو پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی. جس دن صاحب نصاب ہوں چاند کے اعتبار سے اگلے سال اسی تاریخ کو زکوٰۃ لازم ہے. گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ اگر کسی نے نہیں نکالی تو دیکھا جائے گا کہ جس سال کی زکوٰۃ لازم تھی اس سال اس چیز کا ریٹ کیا تھا، اس ریٹ کے اعتبار سے زکوٰۃ دینی پڑے گی. بیٹی کے لیے جہیز میں زیور عورتیں رکھ لیتی ہیں، اس میں مالک کا اعتبار اگر بیٹی کو مالک نہیں بنایا تو پھر خود ہی زکوٰۃ دینی پڑے گی. اگر بیٹی مالک ہے تو وہ اپنے جیب خرچ سے زکوٰۃ دے، یا آپ اخلاقاً اس کو بتا کر اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. قیمت کے اعتبار سے قیمت فروخت کا اعتبار ہے، جس یعنی سونے کو اگر آپ نے زکوٰۃ دینی تو آج سونے کا ریٹ کیا ہے اس کے اعتبار سے آپ زکوٰۃ دیں گے. غیر ضروری سامان جو جہیز میں دیا جاتا ہے اس میں زکوٰۃ لازم نہیں. زیورات کی ملاوٹ پہ زکوٰۃ نہیں، میں نے یہ مسئلہ ذکر کر دیا. ضرورت کی اشیاء، فریج، گاڑی پر زکوٰۃ لازم نہیں. زکوٰۃ کی رقم کو مستحقین تک پہنچانا بھی لازم. شادی کے موقع پر میں نے مسئلہ ذکر کر دیا، یتیم بچیوں کے ساتھ تعاون سے پہلے تحقیق کر لیں کہ ان کے پاس غیر ضروری سامان زیادہ تو نہیں، یا 1 تولے زیور بھی اگر ڈالا ہوا ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے. خیراتی ہسپتال میں براہ راست مریضوں کو دی جانے والی دوائیاں اس میں زکوٰۃ کی مد میں لگ سکتی ہیں، لیکن ان کی بلڈنگیں اور یا ڈاکٹروں کی تنخواہیں وہ زکوٰۃ میں نہیں لگ سکتی. بلڈنگ اور پل کی تعمیر میں زکوٰۃ نہیں لگا سکتے. زکوٰۃ کے حوالے سے قرآن مجید نے 70 کے قریب مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کو جوڑ دی. اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ، بہت مقامات پر. اور حدیث شریف آتا ہے ان من تمام اسلامکم ان تؤدوا زکاۃ اموالکم، تمہارے اسلام کی تکمیل اس وقت ہوگی جب تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ٹھیک ادا کرو گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو قوم زکوٰۃ کو روک دیتی ہے پروردگار آسمان کا رزق ان کا روک دیتا ہے. اور فرمایا کہ ہمیں ایک صحابی کہتے ہیں ہمیں نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی قبول نہیں. قبول نہ ہونے کا معنی فرض ادا ہو جائے گا، برکتیں نہیں ملے گی. اور قرآن مجید کی آیت ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ زکوٰۃ وغیرہ نہیں دیتے تو کہا ان کو بتا دیجئے کہ مرتے ہی ہم نے ترس نہیں کھانا. ان کی بڑی پٹائی لگا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی محنت سے ان کا دماغ خرچ ہو رہا تھا، یہ مال کما رہے تھے. اگر ہم ان کی رگ دبا دیتے، دنیا میں پاگل کر دیتے، مینٹل اسپتال میں پہنچ جاتے. ہم نے دیا، آج کہتے ہیں میں نے کیا، ان کا دماغ ہم ٹھیک کریں گے.
اور حدیث شریف میں آتا ہے الزکات قنطرۃ الاسلام، زکات اسلام کا پل ہے، اس پل سے گزرنا ضروری ہے، اسے بوجھ مت سمجھیے۔ اور پھر فرمایا ما نقص مال عبد من صدقہ، کیونکہ اس میں ایک دکھ بھی ہوتا ہے، یار اتنا جا رہا ہے ایسے ہی جا رہا ہے، کیونکہ جب مال بڑھ جاتا ہے نا کروڑوں میں تو پھر زکات بھی اس کے حساب سے نکلتی ہے، تو کہتے ہیں یار کس کھاتے گئے، تاجر کو سمجھ نہیں آتی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے تاجر آپ میری زبان پہ اعتماد کرو، میں اللہ کا نبی اس زبان سے کہہ رہا ہوں جس زبان سے تمہیں قرآن دی ہے، اس سے کہہ رہا ہوں کہ تم رب کے نام پر زکات دو، میں اللہ کے بھروسے پہ کہہ رہا ہوں رب تمہارے مال میں کمی نہیں آنے دے، اعتماد کرو۔ یہ نہ دیکھو یار 1 لاکھ بن گیا، 2 لاکھ بن گیا، 3 لاکھ بن گیا، کی بنے گا، ہم گنتے رہتے ہیں بار بار۔ ما نقص مال عبد من صدقہ، اور فرمایا اپنے مالوں کو زکات سے پاک کرنا۔ تو اسی دوستوں یہ چھوٹے چھوٹے مسائل تھے، اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو کبھی پرچی بھیج کے آپ کوئی ضروری بات ہو تو انشاءاللہ ممبر پہ ذکر کر دیں گے، نہیں تو آپ کے علاقے میں جو ارد گرد مفتی حضرات ہیں ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن ضروری باتیں میں نے ذکر کر دی ہیں۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے زکات کو شمسی اعتبار سے نہیں قمری اعتبار سے، اگر کسی کو یاد نہیں کہ قمری کیا حساب کتاب ہوتا تھا تو وہ آج سے نیت کر لے کہ میں نے فلاں تاریخ رکھ لی ہے، آئندہ سے میں نے اس میں کوتاہی نہیں کرنی، اسی میں زکات ادا کیا کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔